ایرانی ملاؤں کی مخالفت، رفسنجانی کی بیٹی پابند سلاسل۔ ایران کے سابق صدر آن جہانی علی اکبر رفسنجانی کی بیٹی کو ایرانی ملاؤں کے کرپشن اور عوام دشمن پالیسی پر تنقید کرنے کی پاداش میں ایرانی حکام نے 6 ماہ قید کا حکم دیا ہے۔ علی اکبر رفسنجانی کی بیٹی فائزہ رفسنجانی نے لوگوں کی مذہبی ہمدردیاں حاصل کر کے انہیں لوٹنے والوں کو ایران اور ایرانی عوام کا دشمن قرار دیا تھا، جس کے بعد عدالت نے فائزہ رفسنجانی کے اس بیان کو ملک دشمن اور نفرت آمیز قرار دیا اور 6 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ سال رواں کے آغاز میں علی اکبر رفسنجانی کی ہلاکت مبینہ طور پر حرکت قلب بند ہونے کے باعث ہوئی، لیکن رفسنجانی کی اسی بیٹی فائزہ رفسنجانی اور دوسری بیٹی فاطمہ رفسنجانی نے اپنے والد کی موت کو پراسرار قرار دیتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا کہ ان کے والد کی موت حرکت قلب بند ہونے کے باعث نہیں بلکہ حیاتیاتی طور پر کسی سازش کے نتیجے میں ہوئی۔ ان بیٹیوں کے علاوہ بھی ایران میں بڑے پیمانے پر رفسنجانی کی موت کا معاملہ تاحال معمہ ہے۔ ایران کے بہت سے حلقوں نے اسے قتل قرار دیتے ہوئے اس میں علی خامنئی اور اس کے رفقا کو ملوث ٹھہرایا۔ شاید یہی معاملہ ہے کہ رفسنجانی کی بیٹی کو اپنے والد کے حق میں آواز اٹھانے اور ایرانی حکام کی ظالمانہ پالیسیوں پر تنقید کرنے کی پاداش میں پابند سلاسل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایرانی ذرائع کے بقول سابق آن جہانی صدر علی اکبر رفسنجانی کی صاحبزادی فائزہ رفسنجانی پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے حکومت اور پاسداران انقلاب کے خلاف غلط باتیں منسوب کیں، جھوٹ بولا، رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور ایرانی رجیم کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے ہوئے حکومتی اداروں اور شخصیات کی کردار کشی کی۔ ان الزامات کے تحت فائزہ پر مقدمہ چلایا گیا اور عدالت نے اسے 6 ماہ کی قید کا حکم دیا۔ ایرانی ذرائع کے مطابق فائزہ رفسنجانی پر الزام تھا کہ اس نے ایرانی جوڈیشل کونسل کے چیئرمین آیت اللہ علی صادق عاملی لاری جانی کو اس وقت تنقید کا نشانہ بنایا جب اصلاح پسندوں نے انکشاف کیا تھا کہ عاملی کے 63 ذاتی بینک اکاؤنٹس ہیں جن میں کروڑوں کی رقم موجود ہے۔ مزید یہ کہ شہریوں کی رقوم سے حاصل ہونے والا منافع بھی اس کے اکاؤنٹس کو منتقل کیا جاتا تھا۔ فائزہ رفسنجانی کا شمار ان ایرانی رہنماؤں میں ہوتا ہے جو گاہے بگاہے حکومت وقت اور ریاستی اداروں کی کرپشن پر آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ فائزہ کو پہلی بار جیل نہیں بھیجا گیا بلکہ وہ ماضی میں بھی حکومت پر تنقید کی پاداش میں جیلوں کی ہوا کھا چکی ہیں، جبکہ رفسنجانی کے بیٹے مہدی ہاشمی رفسنجانی کو بھی ایرانی ملاؤں نے اپنے باپ کے سیاسی مشن پر گامزن رہنے کی سزا دیتے ہوئے 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ یاد رہے کہ علی اکبر رفسنجانی ایران میں 1989 سے 1997 تک 2 بار صدر رہ چکا ہے، لیکن ایرانی ملاؤں کے بیچ اقتدار کی رساکشی میں خمینی کے انتہائی مقرب رفسنجانی اور اس کے خاندان کو نہایت دشواریوں میں ڈالا گیا، اور سن 2013 میں ایران میں ہونے والے صدارتی انتخابات لڑنے کے لیے رفسنجانی کی کاغذات نامزدگی کو مسترد کرتے ہوئے اسے ہمیشہ کے لیے نااہل قرار دیا گیا۔ بالآخر 8 جنوری 2017 کو رفسنجانی کو اسپتال میں مبینہ طور پر زہر دے کر قتل کر دیا گیا، اور اس قتل کو طبعی موت قرار دینے کا جھوٹا ڈرامہ رچایا گیا۔ جب عوام میں اس حوالے سے بے چینی اور حکومت کے خلاف اشتعال پیدا ہوا تو اسے دبانے اور لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ایران میں ایک تاریخی پرانی بلڈنگ کو نظر آتش کر کے لوگوں کی توجہ کو منتشر کیا گیا۔ موجودہ ایرانی مقتدر ملا رفسنجانی کے خاندان اور اس کے دیگر پیروکاروں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ علی خامنئی اور اس کا حلقہ احباب شامل ہے، کیونکہ علی اکبر رفسنجانی ایرانی انقلاب کے بانی روح اللہ خمینی کا دست راست اور نہایت قریبی تھا، جس سے خمینی کی جانشینی پانے والے علی خامنئی اور اس کے رفقا کو خطرہ تھا کہ کہیں رفسنجانی اور اس کے رفقا علی خامنئی سے خمینی کی جانشینی نہ چھین لیں۔ ممکن ہے کہ رفسنجانی کے مبینہ قتل کی ایک اہم وجہ بھی یہی ہو، لیکن ایک بات تو واضح ہو چکی ہے کہ ایران میں حکومتی ملاؤں اور نظام ولایت فقیہ کے دھوکے سے جو بھی پردہ چاک کرنے کی کوشش کرے گا اس کی آواز کو فوری طور پر بند کر دیا جائے گا، تاکہ ایران کا اصل اور گھناؤنا چہرہ دنیا کے سامنے آشکارا نہ ہو پائے۔ ایران کی اس گھناؤنی روش کو دیکھ کر ان سادہ لوح شیعوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو ایرانی مفادات میں اپنی جانیں تک گنواتے ہوئے اپنے ملک و ملت کا بھی چین و سکون برباد کرتے ہیں، جو ایران اپنے ایسے ہائی پروفائل رہنماؤں اور محسنوں کو بھی مفادات کی خاطر لقمہ اجل بنا سکتا ہے، وہ مفادات کے حصول کے لیے عام شیعوں کو کہاں خاطر میں لائے گا۔